ہونا یہ ویک اپ کال ہے گورنمنٹ کے لیے کہ وہ پہچان لے، اور اب یہ ہے کہ لوگوں کو تحفظ دینے کی بجائے مجرموں کو بے نقاب کیا جائے۔ اس پر دنیا اہل سنت، دنیا اسلام کا ہر فرد اس کی مذمت کرتا ہے، اور یقین مانیے سب کو بہت صدمہ ہے، اتنا صدمہ کہ یہ اگر اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی تو یہ اشتعال کی صورت بنے گا، کیونکہ داتا دربار پورے ملک میں ایک جو علامت ہے اور جو وہ جگہ ہے، جتنی اس کا تقدس ہے اور جتنی عظمت ہے اس کو پامال، یہ صرف ایک عبادت گاہ ہی نہیں ہے، اور بھی اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اور یہ کرنے والے وہی لوگ جنہوں نے پاکستان بنانے کو نہیں مانا، یا آج پاکستان کے وجود کو نہیں مانتے، یا انہیں پاکستان میں اسلامیات پسند نہیں ہے، وہ لوگ لازمی بات ہے جو دہشت گرد ہوتے ہیں وہ کسی دین مذہب کے تو نمائندے نہیں ہوتے، وہ لوگ صرف بربریت اور یعنی وحشت کی علامت ہیں، اور ایسے لوگوں کو اگر اب ڈھیل دی گئی، اب مجرموں کے لیے کارروائی نہیں ہوئی تو یہ بہت بری بات ہوگی۔ پنجاب حکومت بھی اور وفاقی حکومت بھی اب ان چہروں کو پہچان لے جو مزارات کو پسند نہیں کرتے، جو اولیاء کو پسند نہیں کرتے، یا جو امن کو پسند نہیں کرتے۔ جی مولانا صاحب، آپ کی بات بالکل بجا۔ ایسے لوگ جو عقیدت مندوں اور زائرین کو نشانہ بناتے ہیں، اور خاص طور پہ ایسے مقدس مقامات جہاں پر لوگ عبادت کی غرض سے جاتے ہیں، ان کو نشانہ بنانا جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ آپ کیا کہیں گے کہ اس طرح کے اقدامات کو روکنے کے لیے کون سے ایسے قدم اٹھائے جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے خاص طور پہ یہ خود کش دھماکے دیکھنے میں آیا ہے کہ معصوم شہریوں کے ہمیشہ سے جانے لیتے ہیں؟ آپ کی حکومت کے سامنے ترجیحات، جن کو ہم پریارٹیز کہتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ کیا اس میں امن، لوگوں کی صحت، تعلیم پریارٹی ہے؟ وہاں تو دوسرے مسائل ہیں، ان چیزوں کو تو اہمیت نہیں۔ بے روزگاری کی وجہ سے خودکشیاں ہو رہی ہیں، مسلسل میڈیا پر مزارات اور اولیاء کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، تو ہم تو یہی سمجھیں گے کہ یہ کوئی پری پلان ہے، کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے کہ پہلے کچھ تقریریں کی گئی مزارات کے خلاف، مزارات کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اب مزارات پر یہ کارروائی ہو رہی ہے۔ تو یہ چونکہ مزارات ہی وہ آپ دیکھیں سینٹرل ایشیا، بخارا، ازبکستان وغیرہ، آج تک وہاں جو مزار ہیں وہ سلامت ہیں، مسجدوں پر حملے ہوئے، مدارس پہ ہوئے، مزارات پر نہیں ہوئے۔ تو پاکستان میں چونکہ مزارات کی اہمیت بہت ہے اور یہ اسلام کے قلعے ہیں، ان کو کسی طرح خراب کیا جائے، لوگوں کو خوف زدہ کیا جائے، حکومت کو سب سے پہلے ترجیح دینی چاہیے ملک میں ہر شخص کی سلامتی، تحفظ اور امن کو۔ لیکن یہ ترجیحات ہی نہیں ہے، یہاں تو روزانہ ان کے معاشی اور دوسرے مسائل یا سیاسی مسائل کی اہمیت ہے۔ ایسے میں کس سے امید کروں؟ عوام تو پھر خود فیصلہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر حکمرانوں نے اس وقت، میں نے کہا نا یہ ویک اپ کال ہے، آنکھیں نہیں کھولی تو کوئی بھی نہیں بچے گا، اور یہ داتا دربار پر حملہ اس کو خاموشی سے نہیں سہا جائے گا۔ دنیا اہل سنت اس پر پورا احتجاج کرے گی، اور اس کے مجرم اگر نہیں پکڑے گئے تو حکومت نہیں بچ پائے گی۔ جی بہت شکریہ۔ مولانا کوکب نورانی اکاڑوی ARY نیوز سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ پورے عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے ایک ویک اپ کال ہے۔ اگر اب بھی تمام تر صورتحال پر کنٹرول نہ پایا جا سکا اور ان دہشت گردوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جا سکی تو عوام اس کے خلاف احتجاج کریں گے، اور تمام جو دینی جماعتیں ہیں وہ اس حوالے سے خاموش نہیں بیٹھیں گی۔ جس طرح سے کہ اہل سنت جماعت سے ان کا تعلق ہے، ان کی جانب سے یوم احتجاج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کل کا دن اجلاس بھی بہت سی جماعتوں نے بلا لیا ہے جس میں آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے بھی بات کی جائے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور کے داتا دربار میں ہونے والے 3 خودکش دھماکوں کے نتیجے میں اب تک 38 افراد شہید ہو چکے ہیں اور 185 سے زائد افراد زخمی ہیں، جن کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور تمام اسپتالوں میں لاہور میں اس وقت ایمرجنسی نافذ ہے، اور میو ہسپتال میں چونکہ